حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے کوئی ایسا شخص نہیں جو واقف نہ ہو، بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، وہ آپ کی شان کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اور یہ سارا مقام، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری شانیں کیسے ملی ہیں؟ دربار رسالت میں ان کی حاضری اتنی پکی تھی کہ صبح بھی دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، شام کو دیکھیں تو میرے آقا کی بارگاہ میں ہیں، دن کو بھی حاضری ہے، رات کو بھی حاضری ہو رہی ہے، ہمہ وقت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے اور ہر لحاظ سے حاضر ہوتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ظاہری سایہ نہیں تھا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سائے کی طرح میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام مکہ میں ہیں تو ابو بکر صدیق مکہ میں ہیں، اگر میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو ابو بکر صدیق مدینہ میں ہیں، اگر کملی والے آقا بدر میں ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی بدر میں ہیں، اگر احد میں ہیں تو جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، ہمہ وقت ساتھ رہے ہیں، ہمہ وقت ساتھ رہے ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر بھی تشریف لے گئے ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا، اللہ نے یہ اتنا انعام عطا فرمایا کہ جب ابو بکر صدیق ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر مقام پر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں تو اللہ نے اس کا صلہ کیا عطا فرمایا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا ہے۔ جب غار میں ساتھ ہیں تو میرے مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ تو ان کا ہر عمل دنیاوی نہیں تھا، ریا کے لیے نہیں تھا، بلکہ رضائے الہی کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی پاکیزگی اور ان کا اخلاص اور ان کی نیت کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ان کا عمل یہ ایسے ہے جس طرح کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور خرید کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر کے آزاد کر دیا، اور بڑا مہنگا اور بھاری داموں میں خریدا۔ وہ ایک بدو، وہ ایک حبشے کے رہنے والے، رنگ کے سیاہ اور بڑے بڑے ہونٹ، ظاہر کوئی شکل و شباہت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے کیا لینا ہے؟ تو یہ اتنا مہنگا خرید کاری آزاد کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے اوپر ان کا کوئی پہلے بہت بڑا احسان تھا، آج اس احسان کا بدلہ چکتا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ کہا، میرے اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے لیے آپ کے اخلاص کا ذکر قرآن کے اندر بیان فرما دیا، اور میرے اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کے جو صحابی ہیں انہوں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ کوئی احسان کا بدلہ نہیں دیا، نہ ان کا ان کے اوپر کوئی احسان تھا، فقط اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور حضرت بلال حبشی کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا ہے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو آپ کا ہر عمل رضائے الہی کے لیے تھا، آپ کا ہر عمل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تھا۔ آپ نے حضور کی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اپنے آپ کو مٹے دیا تھا، اپنے آپ
کو ختم کر دیا تھا، بس ہر وقت میرے مصطفیٰ کا ذکر، ہر وقت میرے مصطفیٰ کی شان، ہر وقت میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اور ہمہ وقت حضور کا ذکر خیر ہوتا تھا، ہمہ وقت حضور کا چرچا ہوتا تھا، ہمہ وقت حضور کی محبت میں فنا رہتے تھے۔ اس لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس لمحے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔